بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ناظرین کرام، برادران اسلام، میری عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے درس کا موضوع بھی قربانی ہی کے حوالے سے ہے، اور آج یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ قربانی کا وقت کب ہے اور کب سے شروع ہوتا ہے اور کب یہ ختم ہوتا ہے. قربانی کا وقت یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے، جو ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ قبل مغرب تک باقی رہتا ہے. یہ گویا کہ قربانی کے 4 ایام ہیں، ایک یوم النحر 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق کے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی درست نہ ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. یعنی جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کی، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا ہے یعنی نماز عید الاضحیٰ کے بعد، تو اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت اور مسلمانوں کا طریقہ پا لیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہ اخرى. یعنی جس شخص نے قبل نماز عید قربانی کی اسے اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا چاہیے. بخاری مسلم کی روایت. ان دونوں حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلا کہ نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا قربانی کے ارادے سے درست نہیں، اور اگر کسی نے نماز عید سے پہلے اپنے جانور کی قربانی کر دی تو قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوگی، وہ قربانی نہیں مانی جائے گی. اسی طریقے سے صحیح مرفوع احادیث کی روشنی میں عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کا دن چھوڑ کر قربانی کے مزید 3 ایام ہیں. احادیث کی روشنی میں یہی بات راجح اور قوی ہے. چنانچہ اس تعلق سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث بہت واضح ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، یعنی ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے. یہ مسند احمد کی اور ابن حبان کی اور اسی طریقے سے حدیث کی دوسری کتابوں کی صحیح روایت. اور ایام تشریق باتفاق علماء و ائمہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایام تشریق ذبح، یعنی ایام تشریق کے سارے دن 11، 12 اور 13 یہ قربانی کے ایام ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ الحج کے اندر قربانی کے فوائد کا ذکر کرنے کے بعد
ایام معلومات میں چوپایا پالتو جانوروں پر اللہ کا نام لینے یعنی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے مفسر قرآن مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایام معلومات سے ذبح کے ایام تشریق ہیں، جو یوم النحر یعنی 10 ذوالحج اور 3 دن اس کے بعد یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحج تک ہیں، اور ان چاروں دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ گویا کہ قربانی کے 4 ایام ہوئے، ایک 10 ذوالحج اور 10 ذوالحج کے بعد 11، 12، 13 جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان دنوں کے اندر بھی قربانی کرنا درست ہے۔ جن علماء و ائمہ نے یوم النحر کے بعد صرف 2 دن تک ہی قربانی کی اجازت دی ہے، انہوں نے بعض صحابہ کے آثار سے استدلال کیا ہے، مگر ظاہر ہے صحیح مرفوع حدیث کے مقابلے میں وہ آثار قابل حجت نہیں ہیں، قابل عمل نہیں ہیں۔ ممکن ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو، اس لیے وہ تو معذور ہیں، تاہم جن لوگوں کے سامنے یہ حدیثیں ہیں کم از کم انہیں تو سنت پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے بلا قیل و قال اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے، اور جو آدمی 13 ذوالحج کو قربانی کرے اسے مطعون نہ کرنا چاہیے، بلکہ مناسب ہے کہ جو حضرات 1 سے زائد قربانی کرنا چاہیں وہ اس سنت مہجورہ کو زندہ کرنے کے لیے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذوالحج کو قربانی کا اہتمام کریں۔ یہ تو 4 ایام قربانی کے ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 4 دنوں میں کس دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں اور سنت نبوی کے مطابق یوم النحر یعنی 10 ذوالحج کو قربانی کرنا افضل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ بے شک دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی 10 ذوالحج ہے، پھر یوم القر یعنی اس کے بعد کا دوسرا دن ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی صحیح درجے کی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ قربانی کے سلسلے میں یہی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہمیشہ پہلے ہی دن قربانی کرتے رہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی پہلے ہی دن فرمائی۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور مسلمانوں کا طریقہ قربانی کے تعلق سے ان الفاظ میں بیان فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا، یعنی آج یعنی عید الاضحیٰ کے دن ہم سب سے پہلے نماز ادا کرتے ہیں، پھر واپس آ کر قربانی کرتے ہیں، جس نے ایسا کیا وہ ہمارے طریقے کو پا گیا۔ اس لیے جس کے پاس 1 یا 1 سے زائد قربانی ہو وہ پہلے ہی دن قربانی کریں، بالخصوص اگر ایک ہی جانور ہو تو افضل دن کو گنوانا مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کسی عزیز یا رشتہ دار کی آمد کو بنیاد بنا کر خود کو افضل دن کی قربانی سے محروم کر لیتے ہیں، جو کسی طرح بہتر نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مقصد حصول اجر و ثواب ہے، نہ کہ گوشت خوری اور ضیافت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق بخشے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.